أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ النساء 90 آیت تک کیا تھا، جس میں منافقین کا بتایا گیا تھا کہ کچھ منافقین پہلے کہا گیا کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو، تو پھر کہا گیا کہ کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو اسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، معاہدہ امن ہے، اور اسی طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہوتے ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو تمہارے لیے بھی ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب فتنے کا موقع پائیں گے تو ضرور کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ آگے اب قتل کا آ رہا ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے الا کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرے، الا کہ یہ وہ خون بہا معاف کر دیں، بلڈ منی دے۔ اب اس میں یہ فوراً قتل کی بات کیوں آ گئی؟ ابھی آیا منافقین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، پھر کچھ استثنائی صورتیں بتائی گئیں، تو فوراً اب یہ قتل کی بات اس لیے آ گئی کہ جب منافقین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کو مارنے میں کوئی تیر یا پتھر کسی دوسرے مومن کو لگ جاتا تھا، اور وہ یعنی قتل خطا، یعنی اس کو مارنے کی نیت نہیں ہوتی تھی، مارنا تو منافق کو ہوتا تھا لیکن وہ لگ جاتا مومن کو تھا، تو اس لیے اس کا ذکر فوراً آیا ہے۔ یا کسی مومن کو منافق سمجھ کر قتل کر دیا جاتا تھا، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان کے والد یمان، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ان کو منافق سمجھ کر شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے، تبھی یہ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، یعنی اگر تمہاری اپنی قوم کا تھا تو دونوں چیزیں ادا کرنی ہیں، اور اگر کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے پھر بھی انسان کا قتل تو ہوا ہے
تو پھر ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا۔ اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کیا جائے گا۔ مطلب اس میں پھر وہی دونوں صورتیں ہوں گی کہ معاہدہ امن ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ ایک دوسرے پر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ پے در پے ہوتے ہیں کنزیکٹیو، یعنی ایک روزہ بھی نہ چھوٹے۔ اور اگر یعنی اگر 2 مہینے کے روزے ہیں تو اگر 50 رکھنے کے بعد یا 55 رکھنے کے بعد بھی کوئی چھوٹ گیا تو پھر شروع سے شروع ہوگا۔ یہ سزا قتل کا، یہ یعنی قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس کی سزا بھی ایسی ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو۔ جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لیا کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی جب حملہ ہوتا تھا تو کوئی دوسرے لوگ جو ہوتے تھے کئی دفعہ کفار بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا تو السلام علیکم کہہ دیتے تھے یا پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے، تو کئی دفعہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اور ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس چیز سے بہت سختی سے روکا گیا کہ ایک مومن کو قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ تم کسی کافر کی جان بخشی کر دو، کہ اگر وہ کلمہ پڑھ کے ہی اپنی جان چھڑوا رہا ہے، بے شک تمہیں معلوم ہے کہ وہ اندر سے مسلمان نہیں، لیکن تم نے دل تو کسی کا نہیں دیکھا، تو اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے، اسلام کر لے، تو تم اس کو قتل نہیں کرو گے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، مجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو بغیر معذوری کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت ایک جیسی نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے اور ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے جہد ہوتا ہے جد و جہد کرنا، اور جہاد ہوتا ہے کہ جب کوئی سامنے مخالف قوت ہو، یعنی پرسیکیوشن کے خلاف نبردآزما ہونا، اور اسی طرح قتل کرنا یعنی اس کو جنگ کرنا کہتے ہیں، اور قتال ہوتا ہے کہ دشمن سے آمنے سامنے ہو کر جنگ کرنا۔ تو اور اس کے جو جہاد ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں، بالعلم ہے، بالکتاب ہے، بالقلم ہے، بالمال اور بالجان تو سب سے پہلے ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت طریقے سے جہاد کیا جاتا ہے، اور نفس کا جہاد بالنفس یعنی اپنے نفس کو کچل دینا، ایک تو جان قربان کرنا ہے اور ایک اپنے نفس کو کچلنا، وہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ اب یہاں آیا کہ بیٹھے رہنے والوں کا درجہ اور جنگ میں شامل ہونے والے، تو یہ اگر تو ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہی جہاد کا یا جنگ کا حکم دیا جائے یا ہجرت کا حکم دیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو پھر آپ نے ہجرت کو فرض عین قرار دیا تھا کہ جو نہیں ہجرت کرے گا وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ جنگ میں شامل ہو جائیں اور باقی نہ بھی ہوں تو وہ ان کی کفایت کرتے ہیں۔ جو بیٹھے رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے پیچھے بہت سے کام سنبھالے تھے۔ اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یہی جو میں نے ابھی بتایا
کہ جب جہاد اور ہجرت فرض کر دی جائے، تو یہاں ہجرت فرض کر دی گئی تھی، فرض عین تھی، تو ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، تو انہوں نے کہا قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا پہاڑ، جنگل، صحرا نہیں تھے کہ تم نکل جاتے، جنگل کے پھل کھاتے، بکری کا دودھ پیتے، اور تم اس عذاب سے اپنی جان چھڑا لیتے، کفر کے عذاب سے چھوٹ جاتے۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ ہر نقل مکانی ہجرت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان ایسے مقام کو جہاں اس کے لیے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائے جہاں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ دارالسلام موجود ہو، کوئی مجبوری بھی نہ ہو، تو ہجرت کی راہ بھی سامنے ہو تو ہجرت کر کے دارالاسلام میں منتقل ہونا واجب ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان معتبر نہیں، اس وقت یہی کہا جا رہا تھا۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہوں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہ پاتے ہوں، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یعنی بہت زیادہ جینون ان کے پاس ریزن ہو کہ کوئی مرد نہیں ہے ساتھ، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو وہ تنہا سفر نہیں اگر کر سکتے۔ ویسے تو اس دور میں عورتوں نے بھی بڑی بہادری دکھائی تھی، لیکن اگر واقعی کوئی عذر ہے تو ان کی بات اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، ہجرہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور جب انسان اللہ کے لیے اپنی غلط عادات کو بھی چھوڑتا ہے وہ بھی ہجرت ہے۔ تھوڑے فاصلے سے بھی آ کے، مثال کے طور پہ کوئی لوگ کچھ مدرسے میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے جو آتے ہیں وہ روز ہجرت کر کے آتے ہیں۔ تو ہجرہ کا لفظی مطلب ہے چھوڑ دینا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور وہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو کچھ لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں شہید ہو گئے تھے، مطلب ان کو فطری موت آ گئی تھی۔ تو یہ بھی شہادت کی موت ہوگی، آئی تو فطری موت تھی لیکن وہ نکلے اللہ کی راہ میں تھے۔ اور 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کے بعد اللہ تعالیٰ اس قدر گناہ معاف کرتا ہے کہ جیسے اوپر سے برس رہا ہے کچھ نعمتیں، اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ میدان عرفات میں جو لوگ حج کرتے ہیں، ایک جو ہجرت کرتے ہیں، اور ایک جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو دوسرے یعنی آپ کفر کی حالت سے اسلام میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لو۔ قصر نماز کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ احد کے بعد ہوا تھا۔ اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے اور پیچھے چلا جائے تو دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے غافل ہو تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ اب اسلحہ آیا نا، بندوق، تلوار، نیزے، جو بھی اس طرح کا سامان ہے جنگ کا، اس کو اسلحہ کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں تکلیف محسوس ہو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی بہت چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں اسلحہ اور حذر 2 الفاظ آئے ہیں۔ اسلحے کا تو میں نے بتایا، اور حذر ہوتا ہے یہ زرہ بختر، سپر، خود جو سر پہ پہنی جاتی ہے، یا وہ آگے اپنے تلوار سے بچنے کے لیے
جو چیز آگے رکھی جاتی ہے سفر، تو یہ چیزیں ان کو حذر کہا گیا۔ یقین پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، اور در حقیقت نماز ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پر نماز، اور جب اذان ہو تو سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بڑا ٹائم ہے، ابھی تو عصر کی نماز تو 4:45 بجے آج کل ہو رہی ہے، وہ تو پھر ابھی تو بڑا ٹائم ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا دربار سجتا ہے، اس دربار میں ہماری حاضری ہے۔ یہ عورتیں اگر مسجد میں نہیں بھی جاتی تو اللہ کا دربار تو سج رہا ہے، تو سب سے پہلی اہمیت اگر کوئی اور مجبوری نہ ہو تو نماز کی ہونی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجعان اور عفان کے درمیان پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک صلاۃ ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت ان پر یکبارگی حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کر لیں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور ہتھیار لیے رہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہہ دیا گیا۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو اس کے وہ امیدوار نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کس چیز کے امیدوار؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مومن کو تو شہادت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ یہاں یہ جہاد اور نماز اور ان چیزوں کا ذکر آیا تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پھر اس نے نماز کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پھر اس نے روزے کے بارے میں پوچھا، پھر بھی یہی جواب دیا گیا کہ جس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو۔ زکوٰۃ کا پوچھا، پھر بھی یہی جواب تھا کہ جس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط باندھا ہو۔ اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی پیروی نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور گناہ گار ہو۔ یہ اب اس میں ایک واقعہ ہوا تھا، انصار کے قبیلہ بنی ظفر کا ایک شخص طامہ تھا، اس نے کسی شخص کی زرہ چرائی، اور جب اس پوچھ گچھ شروع ہوئی تو اس نے وہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی اور اپنے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور کہا کہ اس یہودی نے یہ زرہ چرائی تھی۔ جب مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، طامہ اور اس کے جو دوست تھے اور جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہوتے ہی بے ایمان ہے، یہ تو یہودی ہے، اور اس طرح انہوں نے اس طرح کے دلائل لگا کے پیش کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے طامہ بے قصور ہے اور یہودی نہیں چرائی ہے۔ لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے صورتحال واضح کی اور آپ نے یہودی کو بری کر دیا تھا۔ تو یہ یہاں اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ انہوں نے دھوکہ دیا، انصار کے ساتھ طامہ کے ساتھ اس کے اور لوگ بھی مل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یعنی جن لوگوں نے اس کا غلط ساتھ دیا تھا ان کو بھی سرزنش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ درگزر کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تھا تو معافی مانگ لیتے بجائے
ایک دوسرے بے گناہ کو پھنسانے کی بجائے، مگر جو برائی کما لے تو اس کی کمائی کا وبال اس پر ہی ہوگا۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا، یعنی دو برے کام کیے، ایک کے الزام لگایا اور دوسرا، ایک تو چوری کی اور دوسرا ایک بے گناہ پر الزام لگا دیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر ہی دیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ خفیہ سرگوشوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ یہ جو کان میں باتیں، کانا پھوسی جس کو کہتے ہیں، کانوں میں باتیں کرنا، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے، خواہ دوسرے کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا چاہے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے، یعنی صدقہ خیرات کا کام ہو یا کوئی اور نیک کام ہو یا دو لوگوں میں صلح کرانی ہو، تو پھر خفیہ طور پہ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور صدقہ خیرات تو ویسے ہی ہمیں چھپا کے دینے کا زیادہ حکم ہے۔ اور اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو البتہ بھلی بات ہے۔ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے، مگر جو شخص اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی روش پر چلے، حالانکہ اس پہ راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تامہ کے بارے میں یہ آیت کہ جب فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا تو وہ اتنا بھر گیا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کے مکہ میں چلا گیا اور اس نے ساز باز شروع کر دی کفار کے ساتھ، تو یہاں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کسی شخص کو کوئی بات، اچھی بات کسی کی طرف سے منسوخ کر دینی پڑے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں، صلح کرانے کے لیے کہہ دے، یعنی وہ ہوئی نہ ہو بات لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ ان کی صلح کرائی جائے، تو یہ تو ذاتی مشاہدے کی باتیں ہیں کہ ایسا کرنا پڑتا ہے اور پھر لوگوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ اب دیکھیں، شرک جو ہے، شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہ ماننا، شرک شراکت سے ہے، شرک کا روٹ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا۔ کسی کو بھی جب آپ اللہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ میرا حاجت روا، مشکل کشا بن سکتا ہے، میرے مسائل کا حل کر سکتا ہے، میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ پہ آپ کا بھروسہ نہ ہو، تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ صرف وہ پتھر کے بت جو ہیں وہ صرف ان کی پوجا کرنے سے صرف شرک نہیں ہوتا، تو شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ شرک فی ذات ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت عیسیٰ کو بنایا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، یہ اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ پھر شرک فی صفات ہوتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے لیکن جا کے یہ کاہن، یہ عامل بابے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنے قسمت کے حال پوچھنے، تو یہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک ہے۔ اور پھر عبادات کہ یعنی سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، اور جو یہ قربانیاں کی جاتی ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو یہ دونوں کام جب غیر اللہ کے لیے کیے جائیں گے تو وہ پھر شرک فی العبادات، اور اللہ کے حقوق میں بھی شرک کیا جاتا ہے۔ وہ اس معبود کی پرستش کرتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کے رہوں گا۔ شیطان نے سورۃ البقرہ میں کہا تھا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے،
जानवरों के कान फाड़े जाते थे कि जो जब ऊँटनी 5 या 10 बच्चे दे देती तो उसका कान काट के तो देवता के नाम पुण्य कर देते, या किसी ऊँट के नुत्फा से 10 बच्चे हो जाते तो उसे भी देवता के नाम पर पुण्य कर दिया जाता था। और ये बात इस चीज़ कान काटने का ये मतलब था कि अब इसको कोई चोरी ना करे, कोई नुकसान ना पहुँचाए। और मैं उन्हें हुक्म दूंगा कि वो मेरे हुक्म से खुदाई साख्त में रद्दो बदल करेंगे। खुदाई साख्त में रद्दो बदल तब्दीली कर देना, अपनी शक्ल को तब्दील कर लेना, अपने हुलियों को तब्दील कर लेना, औरतों का मर्दाना लिबास पहनना, मर्दों का जनाना लिबास, और भड़कदार रंग के कपड़े पहनना और इस तरह का अंदाज़ अपनाना कि उनमें औरतों का से मुशाबियत पैदा हो जाए। और इसके अलावा ये जो अननेचुरल लस्ट है और होमोसेक्सुअलिटी है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर रहबानियत है, और मर्द जो जानबूझ के ख्वाजा सिरा बन जाते हैं, और औरतों से वो काम लेना जो कि उनकी फितरत के ख़िलाफ़ हों। तो ये सब चीज़ें साख्त में तब्दीली है। उस शैतान को जिसने अल्लाह के बजाय अपना वली और सरपरस्त बना लिया, वो सरी नुकसान में पड़ गया। वह इन लोगों से वादे करता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है। सब्ज़ बाग है ना जो दिखाता है इंसानों को, 3 चीज़ों से वो वर्गलाता है। एक शिरक पहला, नंबर 2 फहाशी उरियानी, और नंबर 3 उम्मीदें दिलाना, सब्ज़ बाग दिखाना, मुस्तकबिल का फ़िक्र करवाना, खर्च ना करना, तुम्हें कल को ख़ुद ज़रूरत होगी मुस्तकबिल में, इस तरह की बातें। मगर शैतान के सारे वादे फ़रेब के सिवा कुछ और नहीं है। इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जिससे खलासी की कोई सूरत ये ना पाएंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाएं, नेक अमल करें, तो हम उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और अल्लाह से बढ़ के कोई अपनी बात में सच्चा नहीं हो सकता। अंजाम कार ना तुम्हारी आरजुओं पर मौकूफ़ है, ना अहले किताब की आरजुओं पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा, और अल्लाह के मुकाबले में कोई हामी और मददगार ना पाएगा। और जो नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनकी ज़र्रा बराबर हक तलफ़ी नहीं की जाएगी। हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ। हाथ है अल्लाह का, बंदा ए मोमिन का हाथ। गालिबो कार आफरी कार साज, कार कुशा कार साज। गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज। जो इंसान करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे बाजू बन जाता हूँ, तो मैं इस तरह तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव बन जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर तरह से। यानी इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला मोमिन की मदद करते हैं। हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन। उस शख्स से बेहतर और कौन शख्स हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया, अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहीम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहीम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था। इब्राहीम खलील अल्लाह। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, और अल्लाह सब पर मुहीत है। लोग तुमसे औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें उनके मुकाबले में फतवा देता है, और साथ ही वो अहकाम याद दिलाता है जो तुमको इस किताब में सुनाए जा रहे हैं। यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुतल्लिक हैं जिनके हक़ तुम अदा नहीं करते। यानी शादी कर लेते थे, यानी जंगों में जब वो बाप शहीद हो गए और बेटियां रह गईं तो उनसे शादी कर ली, ना उनको हक़ महर दिया और उनकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और उनसे अच्छा सलूक भी ना किया। तो और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो, यानी एक ये सूरत होती, दूसरी ये होती थी कि उनका निकाह ही नहीं करते थे। जैसे हमारे रूरल एरियाज़ में आज भी ऐसे होता है ना, कुरान के साथ निकाह पढ़ा दिया, सारी ज़िंदगी बहन की शादी नहीं की कि इसको हिस्सा देंगे तो वो हमारी जायदाद बाहर चली जाएगी। इस तरह की हरकतें आज भी हो रही हैं। और वो काम जो उन बच्चों के मुतल्लिक हैं जो बेचारे कोई ज़ोर नहीं रखते, और तुम्हें अल्लाह हदायत देता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई भी तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी ना रहेगी। जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का ख़तरा हो तो कोई मज़ायका नहीं अगर मियाँ बीवी कुछ हकूक़ की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। यहाँ नशूज़ का ज़िक्र आया है। नशूज़ क्या होता है कि जब
शौहर की तरफ से नशूज़ ये होता है کہ بیوی کے حقوق کو تسلیم نہ کرے، اسے نان و نفقہ ادا نہ کرے اور اس کے حقوق کا خیال نہ رکھے. اور شوہر کی بیوی کی طرف سے نشوز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے کہ اس کی مردانگی کو چیلنج کرے، اس کی نافرمانیاں کرے اور غلط وہ طریقے اختیار کر لے. تو اب یہاں بتایا گیا کہ اگر کچھ ایسا یعنی میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی بیشی آ بھی جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپس میں اگر کمی بیشی کر کے صلح کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اس میں یہ جو آیا ہے کہ صلح کر لی جائے، الصلح خیر، تو اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سودا ضعیف ہو گئیں اور انہیں اندیشہ ہوا کہ آپ انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنے پاس رکھیں، میں اپنی باری عائشہ کو ہبہ کر دیتی ہوں. تو یہ آیت نازل ہوئی. شوخا سے مراد مال کی بخیلی نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کی طلب بھی ہے. یعنی عورت حق مہر، عدل اور نان و نفقہ کے معاملے میں مرد کو رعایت دے کر صلح کر لے. یہ چیز اس میں سمجھائی گئی. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. دیکھیں یہ مرد صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ شرط کتنی سخت ہے. جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرے گا قیامت والے دن آدھے دھر سے اٹھایا جائے گا. حدیث نبوی، آدھے دھر سے اٹھایا جائے گا، آدھا دھر گرا ہوگا اگر اس نے دنیا میں دونوں کے درمیان مساوات نہیں رکھی ہوگی. اس میں مساوات مادی ضروریات کی ہے اور ویسے عزت اور احترام کے حد تک بھی ہے اور باری کے حد تک بھی ہے، لیکن اگر دل میں وہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا انداز اپنا ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتی ہے، کوئی کم خوبصورت ہوتی ہے، کوئی زیادہ ذہین ہوتی ہے، کوئی کم ہوتی ہے، کسی میں یعنی خوش اخلاقی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں اتنی نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ دل میں رہنا چاہیے اور جو بظاہر سب معاملات ہیں ان میں مکمل مساوات ہونی چاہیے. تم چاہو بھی تو تم اس پر قدرت نہیں رکھتے، لہٰذا اگر تم ایسا کرنے سے عاجز ہو تو تمہیں یعنی ایک بیوی پر، یہ پہلے کہا گیا کہ ایک بیوی پر ہی اکتفا کر لو. ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یعنی نہ وہ شادی شدہ ہو اور شوہر والی ہو اور نہ وہ بغیر شوہر کے، یعنی درمیان میں معلق سی اس کی زندگی ہو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اگرچہ ڈیورس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تھنگ وچ از lawful but disliked by God is divorce، لیکن اس کے باوجود کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو اللہ نے پھر اس کو حرام قرار نہیں دیا. اسی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر اگر دونوں علیحدہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور رضا کے ساتھ ان دونوں کو ہی ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت دی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمانوں زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور کارسازی کے لیے وہی وکیل وہی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے. اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. جو بہت ہی نادان ہوتے ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہوئی ہے،
وہ تم بالکل بھی نہیں مانگو کہ میں نے تمہیں دینی ہے، کیونکہ وہ تو میں نے تم ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے سب کچھ لکھ دیا تھا، وہ تم اس کو لیے بغیر تم اس دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ لیکن تم آخرت اگر اس کے لیے کوشش نہیں کرو گے، اس کے لیے دعائیں نہیں کرو گے تو آخرت نہیں ملے گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جدوجہد آخرت کے لیے ہونی چاہیے زیادہ، لیکن یہاں الٹا حساب ہے، ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ وہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد پر خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ دار آتے ہوں۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں غریب ہو یا امیر، کہ ایک غریب اور ایک امیر آدمی کا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آپ کی ٹلٹنگ ایک طرف ہو رہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبردار کر دیا تھا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو ہم زمانے کی خرابی میں چھپاتے ہیں۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا دوست بنائیں گے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کے طلبگار ہیں اور اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے لیے۔ اور بہت زیادہ عزت انسان کو ملتی ہے جب وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو اون کرتا ہے، قرآن کو اپنے اندر سموتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ یعنی تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بلندی پہ اٹھاتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری سوسائٹی میں جو کچھ اتنا آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے جو ناقابل برداشت ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ دین کیا ہے؟ قرآن ہی ہے نا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہماری تباہی کا سبب یہ بنا ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اب یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو، کہ وہ اللہ کے آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے پاس کبھی نہ بیٹھو، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ان کو ایسا نہیں کہا کہ جب وہ یہ حرکت کریں تو تب ان کے پاس سے اٹھ جاؤ، جب پھر وہ دوسری طرف آ جائیں، دوسری باتوں میں آ جائیں، پھر تم ان کے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ برائی کو چھوڑ دینے سے برائی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان میں رہ کے ہی ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یعنی گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں کرنی چاہیے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی ان کا خیال تھا یہ ایک تحریک لے کے اٹھے ہیں اور یہ ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، یہ کیا، یہ اس نے کہاں چلنا ہے، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، گھر بار چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑ دینا، تو یہ اس انتظار میں تھے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو پھر آ کے کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ نہیں، یہ منافقت ہے ہی، یہ دو منہ رکھنا، ایک منہ نہ رکھنا بلکہ کئی رخ اپنی زندگی کے رکھنا۔ تو اس طرح وہ دونوں کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔
یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت انہوں نے دھوکے میں اپنے آپ کو ہی ڈال رکھا ہے۔ یہ اس طرح کی آیات آئی ہیں نا اس میں بھی، سورۃ البقرہ کے شروع میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، نہیں وہ وما یشعرون، نہیں وہ یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے نفسوں کو، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ تو یہی چیز اس میں کہی گئی۔ جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دیکھتے رہتے ہیں اذان ہو گئی بڑی دیر کی، تو جب آخری ٹائم آتا ہے تو بڑی بے دلی سے اٹھ کے 2-4 ٹھونگے مار لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی نماز ہے، کیونکہ یہ دور وہ دور آج والا نہیں تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے اور پھر بھی وہ بڑا پکا مسلمان ہے۔ اس وقت جب لوگ جو نماز کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے تو ان کو پھر اسلام سے خارج سمجھا جاتا تھا، ہونا بھی یہ چاہیے۔ تو ان کے لیے بڑی مجبوری تھی کہ انہیں نماز کے لیے جانا پڑتا تھا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف، یعنی نہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ کفار کے۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس طرح کی آیات بھی ہمیں بار بار ملتی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خواہ سزا دے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو مومن کے لیے کیا کہا گیا اس کی شان کے بارے میں؟ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، ہر دم ہے اگر پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ کہ یہ مسلسل جہد جو کہ اس دور میں صحابہ اکرام نے کی، مسلسل جہد تھی ان کے لیے، اور جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن اس سے پہلے کی زندگی بہت زیادہ مصائب سے بھری ہوئی تھی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس میں مظلوم ہونے کی صورت میں تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ پچھلی آیت میں جب کہا گیا کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، منافقین کا ذکر آیا تو یہ کہا گیا۔ تو پھر یہ خطرہ تھا کہ جماعت کے لوگ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ منافق مسلمانوں میں گھل مل کے رہتے تھے۔ تو اس پر یعنی یہ پھر اس طرح اگر ان کو منافقت کا طعنہ دینا شروع کر دیں گے تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے اور فضا خراب ہوگی۔ جب یہ کہا گیا کہ یہ سب سے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے تو اندازہ تو ہو ہی جاتا تھا، تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ روک دیا گیا کہ تم زبان نہیں کھولو گے اور اس طرح کی ماحول کو خراب ان کو طعنے دے کے نہیں کرو گے۔ لیکن اس میں کچھ باتوں میں الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ زبان کھول سکتا ہے۔ تو اس میں 3 استثنائی صورتیں بتا دی گئیں۔ ایک تو اگر کہیں رشتہ کوئی کر رہا ہو اور کچھ لوگوں کو کے علم میں ہو کہ جہاں یہ جا رہا ہے کرنے تو ان کے علم میں ہو کہ وہ ٹھیک شخص نہیں ہے تو اس وقت زبان بند نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر یعنی کاروبار کسی کے ساتھ شراکت سے کرنا چاہے اور اس کو پتہ ہو جو اس شخص کو جو اس کے قریب ہے، اس کا دوست ہے یا اس کا کوئی جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص بہت دھوکے باز ہے، یہ دھوکہ دے گا، تو اس وقت بھی اس کو بتا دینا چاہیے۔ اور تیسری ہے جگہ کہ عدالتوں میں سچائی کھولنی پڑتی ہے، حالانکہ عدالتوں میں سچائی کھولی نہیں جاتی بلکہ بہت ہی زیادہ الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، بہر صورت وہاں بھی سچائی کو کھولنے کی اجازت ہے۔
जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे और कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है जो उन्हें ज़लील व ख़ार कर देने वाली है। बखिलाफ़ इसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें तो उनको ज़रूर हम अजर अता करेंगे, और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ दो लोगों की बात बता दी गई, यानी खैर का मंबा तौहीद और शर का मंबा शिरक और कुफर है। और तौहीद पर कायम रहते हुए इंसान अगर ठोकर खाता है तो वो अपनी किसी ख्वाहिश के गलबे में आके इत्तफाकी तौर पर उससे ये कोई गुनाह हो जाता है। और शिरक से अगर कोई नेकी होती है तो वो भी उसकी नीयत नहीं होती बल्कि इत्तफाकी तौर पर हो जाती है, तो उसका मंबा तकवा नहीं होता, इसलिए उसके लिए वो बेबुनियाद होती है। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुजरमाना मुतालबे ये पहले मूसा से कर चुके हैं। इससे तो उन्होंने कहा था हमें खुदा ही एलानिया दिखा दे, और इसी सरकशी की वजह से उन पर बिजली आन गिरी थी। मूसा, मुँह और साउ, मुँह पानी को कहते हैं ना, तो मूसा का लफ्ज़ी मतलब है पानी से निकाला हुआ। तो इनको ये नाम दिया था, फिरौन के घर में ये नाम मिला था, उनके पानी में से निकाल के उनकी बीवी लेके गई थी। तो ये जो कहा गया कि हमें ये पहले आपको कह रहे हैं कि एक लिखी हुई किताब लेके आओ, तो ये तो इस तरह के लोग हैं कि इन्होंने तो पहले मूसा को कहा था कि तू हमें अल्लाह ही दिखा दे हैं। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा फअख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। तुमने मूसा को ये कहा था कि हमें अल्लाह ही दिखा दे, इससे बढ़ के वो ये बातें कर चुके हैं। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे, इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया। हमने मूसा को सरी फरमान अता किया और उन लोगों पर तूर को उठाकर उससे इस फरमान की अताअत का अहद लिया। हमने उनको हुक्म दिया कि दरवाज़े में सजदा रेज़ होते हुए जाना। जब ऊपर हज़रत मूसा तख्तियाँ लेने गए थे और नीचे आए तो फिर उन्होंने ये कहा था ना, मूसा तू देख के आया है, तू मान ले इनको, हमें दिखा दे तो हम मान लेंगे। और फिर जब वो फ़लस्तीन में दाखिल होना था तो उस वक्त भी इनसे कहा गया कि हित्तातुन कहते हुए जाना। और हमने इनसे कहा था कि सबका कानून ना तोड़ो। ये उनकी तमाम वो बातें बताई जा रही हैं जिनमें उन्होंने जिनकी पैरवी उन्होंने नहीं की थी, जिनको उन्होंने नहीं माना था। फिर उन्होंने सबका कानून तोड़ा और उस पर इनसे पुख्ता अहद लिया गया था। आखिरकार इनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और बहुत से नाहक तौर पर नबियों को कत्ल किया, यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गिलाफ़ों में बंद हैं, कुलूबुना गुल्फुन, कि हमारे पास बड़ी ज़्यादा हदायत आ चुकी है, हमारे पास तौरात है, हमारे पास हज़रत मूसा की तालीमात हैं, हमने इतनी हदायत अपने दिल में डाल ली है और कि अब और की कोई गुंजाइश नहीं है, ये कहते थे ये। हालांकि दर हकीकत इनकी बातिल परस्ती के सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने कुफर में इतने बढ़े कि मरियम पर सख्त बहतान लगा दिया और ख़ुद कहा कि हमने मसीह इब्ने मरियम रसूल अल्लाह को कत्ल किया है। फिर वाकई उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया। तो इसमें जो और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। इनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं। तो इसमें फिर 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं। उन्होंने मसीह को यकीन के साथ कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया था। तो उनमें से कुछ ये कहते हैं कि सलीब पर जो शख्स चढ़ाया गया वो मसीह ना था बल्कि मसीह की शक्ल में कोई और था, जिसे यहूदी और रूमी सिपाही ज़िल्लत के साथ सलीब दे रहे थे और मसीह वहीं खड़ा उनकी हमाकत पर हंस रहा था।
کوئی کہتا ہے صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد بھی ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر وہ جی اٹھے اور کم و بیش 10 مرتبہ اپنے حواریوں سے ملے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھائے گئے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موت آئی نہیں، میں نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو شریعت محمدی لے کے آئیں گے۔ جو شریعت ہماری ہے اسی کی پیروی کریں گے، اپنی کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، اور سب لوگ ان کی پیروی کریں گے، اور ان کے آنے کے بعد اسلام بہت زیادہ پھیلے گا، اور پھر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جائے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ تو کیا حرام کیا تھا؟ ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی، کہ انہوں نے آج خود اپنے اوپر حرام کی چیزیں تو اللہ نے بھی سزا کے طور پہ حرام کر دی۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ ان تمام کتابوں کو ماننے والے ہیں ہم۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے رسول، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی تو اوحینا آیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وحی کا نزول شروع ہوا تو وہ پاکیزہ خواب تھے۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، غار حرا میں جا کے بیٹھے رہتے تھے، اور سچا خواب بھی وحی کی دلیل ہوتا ہے، اور نبوت کا 40واں درجہ ہے، یا کہیں آتا ہے کہ 47واں درجہ ہے۔ اور حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حارث بن حشام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے، اور یہ سب سے سخت ترین قسم تھی گھنٹی کی جھنکار والی، اور کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں آتے ہیں، اور کبھی وہ کسی مرد کی صورت میں آتے ہیں۔ داہیہ قلبی بہت خوبصورت صحابی تھے، داہیہ قلبی، ان کی صورت میں عموماً آتے تھے، اور کبھی دل میں خیال ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4-5 طرح سے وہی آتی تھی۔ اور یہ جو گھنٹیوں والی قسم ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی میں بھی وحی کے نزول کے وقت ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، اور یہ وحی کی سب سے مشکل قسم تھی۔ 4-5 جو قسمیں ہیں ان میں سب سے مشکل یہ تھی۔ ہم نے ان رسولوں پر وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ ہر رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، ہر نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اور لانے والے سب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم نے نہیں کیا، جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح آمنے سامنے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پہ ملائکہ گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی تھا۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا،
اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کے آ گیا، اور ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوب نہ کرو۔ غلوب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصل سے بہت بڑھا دینا یا بہت کم کر دینا، افراط اور تفریط کا شکار کر دینا، جیسے عرش الا سے اعلیٰ پیارے نبی کا روضہ، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ غلوب ہے، کسی کے درجے کو بہت زیادہ بڑھا دینا۔ جیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ انہوں نے اس میں غلوب کیا تھا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول ہیں۔ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ وہ ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کلمۃ من اللہ ہے نا، تو کیا کہا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہا الی مریم روح منہ، ایک روح تھی اور ایک کلمہ تھا جو ان کو القا کیا گیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا گیا تھا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے، یعنی اس کو حکم دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں نفخ کیا تھا، پھونکا تھا، جس کے نتیجے میں آپ حاملہ ہوئی تھی۔ اور پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ لا آف ٹرینٹی جو کرسچنس نے بنایا ہوا ہے، اور یہ یونانیوں اور رومیوں سے مروب ہو کے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے بھی دو معبود ہوتے تھے، یزدان اور آہرمن، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا، تو اس سے مروب ہو کے انہوں نے تین بنا لیے۔ اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ بالا تر ہے، اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک میں ہیں، اور اس کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیے ہوں گے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، بندگی کو عار، اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تو پھر بندگی کو عار سمجھا جاتا ہے، تکبر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا تو حکم عدولی ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اور اس کے احکامات کو اس طرح اس کے آگے جھک کے ادا نہ کرنا، یہ تو تکبر کی علامت ہے۔ نماز میں ہے کیا؟ جھکنا ہی جھکنا ہے، بالکل۔ پھر کیا سجدہ کیا ہے؟ بالکل ہی زمین کے ساتھ اپنا ماتھا لگا دینا۔ ہم دنیا کے کسی اور کام میں ایسے نہیں کرتے کہ اپنا ماتھا ہی زمین کے ساتھ لگا دیں۔ اور سب سے زیادہ تو دعا جو ہے انسانوں کی وہ قبول ہوتی ہے سجدے کی حالت میں۔ اللہ کو اتنا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا بندہ سجدے میں میرے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ عار سمجھتے ہو تم۔ اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو وہ وہاں موجود نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی روشن دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ یہ کلالہ کا میں نے بتایا تھا نا، کلال ان کا مطلب کمزور ہو جانا۔ تو جب کسی شخص کی اولاد نہیں ہوتی اور ماں باپ بھی نہیں ہوتے تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔
تو पिछले उसके पीछे हमने उनके बारे में पढ़ा, लेकिन ये एक सवाल रह गया था कि अगर उसकी सिर्फ एक बहन हो तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर एक भाई हो। अगर एक बहन होगी तो वो जैसे विरासत तकसीम होती है कि एक बहन आधा ही ले सकती है, और अगर एक भाई सिर्फ होगा तो उसको पूरा मिल जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है। और अगर मैयत की वारस 2 बहनें होंगी तो वो तरका में से 2/3 की हकदार। ये जो कानून विरासत है आम सब मुसलमानों के लिए, तो कलाला के लिए भी उसी तरह है ये। और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का 1 और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। सूरत मायदा आ गई। मायदा का मतलब होता है दस्तरखान। तो ये 15वें रुकू की आयत है। हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदा मिनस समाई। तो ये इसकी वजह तस्मिया है, मायदा का लफ्ज़ उसमें आया हुआ है। और इसकी जो मुसहफ़ में तरतीब है, यानी कुरान में जो इसकी तरतीब है वो 5 है इस सूरत की, लेकिन इसकी नज़ूली तरतीब 112 है, यानी काफ़ी पहले ये नाज़िल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मदनी सूरत है। 120 इसकी आयात हैं और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद हिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए सिवाय उनके जो आगे चल कर तुमको बताए जाएंगे, और एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो। यहाँ अक़ूद आया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आपने हमें हर कुचली वाले दरिंदे और पंजों से खाने वाले परिंदे खाने से मना किया है। यह मुस्लिम की हदीस है। हज़रत जाबर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना किया है। बुखारी और मुस्लिम। जो गोश्त खोर दरिंदे और परिंदे अपने पंजों और दांतों से शिकार को चीर फाड़ करते हैं वो हराम हैं, जैसे बाज और शिकरे वगैरह। तो अक़ूद का पूछा गया कि अक़ूद क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दीनुल मामला, दीन मामलात के सीधा हो जाने का नाम है। नहीं, अपने मामलात को सीधा रखो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो, यानी हदूद व क़यूद की पाबंदी करो जो इस सूरत में तुम पर आयत की जा रही हैं, जो बिलअमूम अल्लाह की शरीयत में तुम पर आयत की गई हैं। क्या पाबंदियाँ जो अल्लाह ने हम पे लगाई हैं, तो हलाल और हराम और बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनकी पाबंदी करो। और फिर यहाँ आया बहीमतुल अनआम। अनआम में अरबी में 4 आते थे मवेशी, जिनमें ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी। और बहीमा में इस तरह के और भी, जैसे हिरन, नील गाय वगैरह। तो ज़्यादातर ये अनआम इस्तेमाल किया जाता था लफ्ज़, और इसमें ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी के ये ज़्यादा वहाँ होते थे। और बहीमा में कि इसका मतलब ये है कि जो जानवर हैवानी ग़िज़ा ना खाते हों, नबाताती ग़िज़ा खाते हों, वो सब चरिंद जानवर इसके दायरे में आ जाते हैं, जो मवेशी की नौइयत के हों, जो कुचलियाँ न रखते हों और हैवानी की बजाय नबाताती ग़िज़ा खाते हों, और वो यानी अनआम से, मवेशियों से बहुत मिलते जुलते हों। और फिर एहराम की हालत में शिकार ना करो। तो एहराम उस फ़कीराना लिबास को कहते हैं जो ज़ियारत काबा के लिए पहना जाता है, और काबा के गिर्द कई मंजिल के फासले पर हद मुकर्रर की गई है, जिससे आगे बढ़ने की किसी ज़ायर को इजाज़त नहीं होती जब तक कि वह अपना मामूली लिबास उतार कर एहराम ना पहन ले। इसमें एक तहबंद और एक चादर होती है, लेकिन औरतों के लिए यह नहीं होता। वो अपने आप को पर्दे में अच्छे तरीके से रखें। इसे एहराम इसलिए कहते हैं कि इसे बांधने के बाद बहुत सी वो चीज़ें हराम हो जाती हैं जो आम तौर पर इंसानों के लिए हराम नहीं होती। मसलन हजामत करवाना, खुशबू लगाना, हर किस्म की जीनत और ज़ेबाइश करना, और क़ज़ाए शहवत करना, यानी वो भी इसमें हराम हो जाता है। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो,
खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो, ना हराम महीनों में से किसी को हलाल करो, ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्तराजी करो, ना उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में पटे डाल दिए जाते हैं। यानी वो एक निशानी होती है कि ये कुर्बानी के लिए जा रहे हैं खाना काबा की तरफ, तो उनके ऊपर हाथ ना डालो तुम। ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में खाना काबा की तरफ जा रहे हों। हाँ, जब एहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो। शिकार का बताया भी नहीं जा सकता, यानी अगर कोई शख्स एहराम की हालत में है तो वो किसी दूसरे को ये भी नहीं बताएगा कि फ़लाँ जगह पे शिकार है, कर लो। अगर उसने बता दिया तो वो शिकार नहीं खा सकता। तो हाँ, अगर कोई शिकार करके ले आए और उसको खिला दे तो फिर उसको कोई गुनाह नहीं। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया तो उस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तिल ना कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा ज़्यादतियाँ करने लगो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए थे, लेकिन इन लोगों ने आपको उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी थी और वो तभी सुलह हुदैबिया भी तहरीर हुई थी। तो फिर ये ख्याल था कि शायद उनके तिजारती काफ़िले गुज़रते थे मुसलमानों के पास से, तो मुसलमान उनके साथ बदसलूकी ना करें, तो यहाँ उनको रोका है। जो काम नेकी और खुदा तरसी के हैं उनमें सबसे ताउन करो, और जो गुनाह और ज़्यादती के हैं उनमें किसी से ताउन ना करो। अल्लाह से डरो, उसकी सज़ा बहुत सख्त है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार। अच्छा, ये देखें, ये पहले सूरत अल बकरा की 173 आयत में आया है। तो अब फिर आ गया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरी वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुस्बी व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम। तुम पर हराम किया गया खून और खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबा किया गया हो, या जो गला घोंट कर मर जाए, या चोट खा कर मर जाए, या बुलंदी से गिरकर, या टक्कर खा कर मर जाए, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ खाया हो, सिवाय उसके जिसे तुमने ज़िंदा पाकर ज़िबा कर लिया। यानी दरिंदे ने पकड़ा है लेकिन वो उसमें चीरा फाड़ा नहीं, तो आप उसको पकड़ के ज़िंदा था तो आप उसको ज़िबा कर लें, फिर वो हलाल है। और वो जो किसी आस्ताने पर, यानी बुतों के आस्ताने पर जो किए जाते हैं, और आज भी ये मुशरिकाना हरकतें हो रही हैं। मीज़ ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि 500 के ज़रिए से अपनी किस्मत का हाल मालूम करो। तो ये इन्होंने हुब्बल, एक इनका देवता था जो इस काम के लिए उन्होंने रखा हुआ था, और उसके पंडित के पास और पुरोहित के पास जाते थे, उसको पैसे देते थे और फिर हब्बल के आगे दुआ मांगते थे, और वो फिर उसने तीर रखे होते थे ज़्यादा से, उनमें से एक वो हिला के थैले में से एक तीर निकाल के कहता था कि जनाब इज़्ज़त माब हब्बल का ये फ़ैसला है, यानी हब्बल ने फ़ैसला कर दिया। तो इस तरह इनको मना किया गया कि ये हरकतें भी तुम करते थे। ये सब अफ़आल फ़िस्क हैं। आज काफरों को तुम्हारे दीन की तरफ से मायूसी हो चुकी, लिहाजा तुम उनसे डरो, उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। तो ये जो टुकड़ा आ रहा है आयत का, ये कहा जाता है कि कुरान की आखिरी आयत है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। और ये जब आयत नाज़िल हुई तो कुछ सहाबा कराम बहुत दिल आज़ुर्दा हुए थे, क्योंकि इसके 80 दिन के बाद, तकरीबन 80 या 90 दिन के बाद विसाल मुबारक हो गया था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। और लिहाजा हलाल और हराम की जो क़यूद तुम पर आयद की गई हैं उनकी पाबंदी करो। एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आहद के कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर तौरात में उतरती तो हम उसे यौम ईद की तरह मनाते। हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है, तो उसने ये आयत बताई जो भी मैंने तिलावत भी की है। तो उसने कहा कि सूरत माइदा की आयत नंबर 3। आप हज़रत उमर ने जवाब दिया, तुम एक ईद मनाते हो, हम 2 ईदें मनाते हैं। ये आयत अरफात में नाज़िल हुई, वो भी हमारी ईद है, और ये जुमा के दिन नाज़िल हुई और जुमा भी हमारी ईद है। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज़ खा ले बग़ैर इसके गुनाह की तरफ उसका मैलान ना हो, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। यानी अगर मजबूरी की हालत में जान जाने का ख़तरा हो फिर थोड़ा सा हराम खाने की इजाज़त है।
لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ یعنی جانور کو بھیجتے ہوئے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بھیجا جائے، تو پھر وہ اگر جس جانور کو لائے گا اگر وہ زندہ ہوگا تو اس کو دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ مر چکا ہوگا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، کہ اس وقت جانوروں سے بھی شکار کرائے جاتے تھے۔ اور وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں تم اس کو کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو کتاب دی گئی۔ اس میں اہل کتاب عورت سے مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ صرف مرد کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، لیکن اس کی بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچا ہی جائے تو اچھا ہے۔ اور یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو جو پیپر میرجز ہوتی ہیں۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، منمانیاں کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں اتنے احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں، قرآن میں سب کچھ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، اس کے باوجود ہم نافرمانیوں سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور ہمیں اسلام کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، کہ جس قرآن کو ہم اتنی محبت سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔